السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف پڑھیں باز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا پیدل سفر حج و زیارت۔ آپ کا پہلا سفر عین جوانی کے عالم میں جب آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی۔ یہاں پیدل سامان سفر سوائے کتابوں کے گدڑی کے اور کچھ نہ تھا۔ اللہ و اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر توکل کر کے شروع کیا۔ افغانستان کے پہاڑوں، دروں، غاروں، چٹانوں سے گزرتے ہوئے ایران کی سرحد پر پہنچے۔ راستے میں کوئی رہبر نہیں، راستے سے ناواقف، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے جب سرحد پر پہنچے، سرحد کی پولیس نے آگے جانے سے روکا۔ سفر کے کاغذات دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، بابا میں درویش مسافر ہوں، کاغذات کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے ان کے دلوں میں درویش کی عزت و محبت ڈالی، باعزت آگے سفر کرنے کی اجازت دی۔ ایران کا ریگستان، دھوپ کی شدت سے زمین تپ رہی تھی۔ مولا کریم نے آپ کو برداشت کی قوت عطا فرمائی۔ تکلیفیں جھیلتے ہوئے جدہ پہنچے۔ آرام کرنے کے بعد آگے کا سفر پیدل شروع کیا۔ بسوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ آپ کو دیکھ کر بس کا ڈرائیور بس کا مسافر سمجھ کر بس میں بٹھا لیا۔ بس کا کنڈکٹر جو مسافر بس میں سوار تھے ان سے کاغذات طلب کر رہا تھا۔ آپ کے پاس آ کر سفر کے کاغذات طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے یعنی بس ڈرائیور نے بس سے اتار دیا۔ آپ نے برا مان کر کچھ نہ کہا، پیدل سفر شروع کیا۔ مولا کو اپنے محبوب بندے سے اس طرح کی گستاخی پسند نہ آئی۔ بس لاکھ کوشش کی گئی، بس اسٹارٹ نہ ہوئی۔ ڈرائیور کو آپ کا خیال آیا، آپ پیدل سفر کر رہے تھے۔ دوڑتا ہوا آپ کے قریب آیا، گستاخی کی معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ ہوا قانونی کارروائی تھی، میرے پاس کاغذات نہیں، بس میں سوار ہو نہیں سکتا۔ یہ بحث ہو ہی رہی تھی، آفیسر اس وقت موجود تھا، وہ آ گیا، آپ سے معافی طلب کرنے لگا، اللہ کے لیے معاف کر دیں، بس اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بس جب تک نہ جائے گی دوسری بس نہ چلے گی۔ حاجی وقت مقررہ پر نہیں پہنچیں گے، گستاخی معاف کر کے سوار ہو جائیں۔ آپ نے ان کو معاف کیا، بس میں سوار ہوئے۔ آپ مکہ معظمہ تشریف لائے۔ یہاں پر بعد حج و زیارت کے قریب 1 سال قیام فرماتے ہیں، یعنی حضور درویش بابا فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بلاوا آیا، سر کے بل پیدل سفر شروع کیا، جد امجد کے دربار میں حاضری دی، قریب 1 سال یہاں پر قیام کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت کے بعد بغداد شریف کا سفر پیدل شروع کیا۔ جد امجد کے دربار میں حاضری دی۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں بغداد میں قدم رکھا ہر طرف فیشن ہی فیشن تھا۔
اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نانا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان کی پناہ مانگتے ہوئے دربار میں حاضر ہوا۔ دوران قیام آپ کے جوتے چوری ہو گئے۔ آپ ننگے پیر ہی سفر کیا۔ قریب 1 سال قیام کے بعد اجازت لے کر کوفہ میں قیام کیا۔ یہاں آ کر قریب 2 سال قیام کیے۔ نجف، اشرف، کربلا معلیٰ وغیرہ کی زیارت کرتے واپس کوفہ میں قیام کرتے۔ دوران قیام لوگ آ کر فیض پاتے۔ ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا۔ جو بھی روتے آتا ہنستے جاتا، جو بھی پریشانی لے کر آتا دعاؤں سے فیض حاصل کر کے خوشی خوشی واپس جاتا۔ کسی سے کچھ نہ لیا۔ یہ سب اللہ و اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نانا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ یہاں پر شرپسندوں، گستاخ رسول، گستاخ اولیاء نے ستانا، پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جو سلسلے آپ نے شروع کیا ہے وہ بند ہو جائیں۔ آپ برداشت کرتے رہتے، بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعائیں کرتے کہ مولا یہ شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہیں۔ شیطان ان کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا، ان کی رہبری کر تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ شرپسندوں نے دیکھا کہ یہ درویش یہاں سے جانے والا نہیں۔ انہوں نے ابا حضور کی خدمت میں زہر ملا ہوا کھانا پیش کیا اور کہنے لگے آپ سچے عاشق الہی ہیں تو یہ کھا لیں، اس کے بعد ہم آپ کے سچے عاشق ہو کر زندگی بھر خدمت میں رہیں گے، یا کوفہ سے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کھا لوں گا، رکھ کے چلے جاؤ۔ وہ ضد کرنے لگے آپ کو ہمارے سامنے ہی کھانا ہوگا۔ آپ مولا کریم کی بارگاہ میں بطفیل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و وسیلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے جیسے نوالا حلق سے گزرتا ایسا محسوس ہوتا کہ گلے پر کوئی چھری پھیر رہا ہے۔ کھا لینے کے بعد آپ بارگاہ الہی میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شرپسندوں نے خوشی مناتے ہوئے کہا چلو صبح کو کفن دفن کی تیاری کر لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی نماز میں کھڑا رہا پورے بدن سے پسینہ بہنے لگا، پورا جسم ماں کپڑوں کے بھیگ گیا۔ نماز کے بعد ضروری حاجت محسوس ہوئی۔ مولا نے نقصان دہ چیز جسم سے نکال دی، اطمینان محسوس ہوا۔ رات بھر اس کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول رہا۔ صبح شرپسندوں نے حضور کو زندہ دیکھ کر تعجب کرنے لگے، شرمندہ ہو کر قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے، فریاد کرنے لگے، رونے لگے، حضور آپ کو ہم نے نہیں سمجھا، نہیں پہچانا، نہیں، اللہ و اس کے رسول کے واسطے، آپ کے نانا کے واسطے ہم کو معاف کر دو، اپنے دامن سے وابستہ کر لو۔ حضور نے ان کی آہ و زاری پر رحم کھا کر معاف کر دیا۔ وہ عاشق درویش بن گئے، رات دن آپ کی خدمت میں رہ کر نیک انسان بن گئے۔ ان میں سے ایک شخص حضور کی خدمت میں روزانہ گزارش کرتا حضور میرے لیے دعائیں کرے، اللہ مجھے اولاد سے نوازے۔ آپ فرماتے پابند صوم و صلات بنو اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑاؤ اور رو، 70 ماہ کی محبت رکھتا ہے، ضرور تمہاری فریاد سن لے گا اور اولاد سے نواز دے گا۔ اس نے عرض کی حضور میں 14 سال سے اس کے حضور دعائیں مانگ رہا ہوں مگر میری آرزو پوری نہ ہوئی۔ بارگاہ الہی میں میرے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا آپ کی ضرور سن لے گا اور مجھے اولاد سے نواز دے گا۔ آپ اس کی آہ و زاری پر ترس کھا کر حضور نے 7 لوگوں پر دم کر دیا
اور فرمایا جا، اللہ تجھے نرینہ اولاد سے نواز دے گا، اس کا نام محمد عبداللہ رکھنا۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کے صدقے و طفیل اس کو نرا اولاد سے نوازا اور حسب حکم اس کا نام محمد عبداللہ رکھا، مگر اللہ تھوڑے ہی دنوں میں اس اولاد کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ وہ آہوازاری کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا حال سنایا۔ حضور اس کے گھر تشریف لے گئے، بچے کے منہ پر چادر تھی، آپ اس کے قریب بیٹھ کر محمد عبداللہ اٹھو با آواز دی۔ آپ اس طرح کئی مرتبہ اس کو آواز دی، اللہ نے آپ کی سن لی، بچہ رونے لگا۔ ماں اور باپ حضور کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کیا۔ کوفہ سے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، قریب یہاں پر 9 ماہ قیام کیا۔ اس کے بعد شام، مصر، جورڈان، لبنان، مشرقی وسطیٰ کے ممالک کے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے، بزرگان دین کے درباروں میں حاضری دیتے ہوئے اور باحیات اولیاء کرام بزرگان دین سے فیض پاتے ہوئے واپس سفر شروع کیا۔ ایران میں چند ماہ قیام کر کے یہاں کے بزرگان دین اولیاء کرام کے درباروں میں حاضری دیتے اور باحیات اولیاء کرام بزرگان دین سے فیض پاتے ہوئے افغانستان میں قیام کر کے یہاں پر بھی باحیات بزرگان دین اولیاء کرام علماء سے فیض پاتے ہوئے واپس ہندوستان لوٹ آئے۔ یہ سفر قریب 6-7 سال کا ہوا۔ اس سفر میں جو آپ نے تکالیف اٹھائی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ پورا سفر پیدل، جوانی کا عالم، سفر میں کوئی رہبر رہنما نہیں، کبھی وطن کے باہر اس کے اول قدم نہ رکھا تھا۔ ذات باری پر توکل کر کے مصیبتیں جھیلتے ہوئے پورا ریگستان کا علاقہ، دھوپ کی شدت، بھوکے پیاسے سفر طے کیا۔ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، زخموں سے چور، پیروں کو کپڑوں سے لپیٹ لیتے ہوئے سفر طے کیا۔ یہ منازل سلوک کی ایک منزل تھی۔ اس میں بھی آپ کامیاب ہو کر وطن لوٹ آئے۔ اچھے صابر و استقلال والوں کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ آپ مولا کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم سے ہر منزل میں کامیاب رہے۔ ہندوستان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب پورے علاقوں میں سفر کیا۔ ہندوستان میں کوئی علاقہ نہیں بچا جہاں آپ نہ گئے ہوں۔ آپ کا سفر بزرگان دین کی زیارت اور باحیات بزرگوں، علماء و اولیاء سے ملاقات اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے تھا، دنیاوی غرض نہ تھی۔ یہ بھی سفر پیدل کرتے تھے، جنگلوں بیابانوں میں زیادہ تر قیام کرتے، اکثر جنگل و بیابان میں اولیاء کرام کے درباروں میں قیام کر کے چلہ کشی کرتے۔ سفر میں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، گنڈے، بدماش، سرپسند، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے دینوں، کافروں، جاہلوں اور دنیا پرست کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ان سے تکالیف برداشت کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اللہ یہ ناواقف ہیں، شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر چلا۔ تیری و تیرے محبوب کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ فتنہ پسندوں نے آپ کی عزت پر بھی حملہ کیا ہے، بے عزتی جھیلتے سفر طے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب نفس موٹا ہوتا ہے ٹھوکریں کھانا اس کے لیے لازمی ہے، تاکہ وہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ بڑا پرہیزگار ہے۔ دوران سفر پیاسوں کی پیاس بجھاتے،
حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مالی امداد کرتے، جہاں مسجد کی ضرورت محسوس کرتے مسجد تعمیر کر کے وہاں کے عوام کے حوالے کرتے، جہاں مدرسے کی ضرورت محسوس کرتے مدرسہ تعمیر کر کے وہاں کے عوام کو سپرد کر کے تاکید کرتے اس کو آباد رکھنا۔ یتیم و غریب بچوں کو اپنے صرفۂ خاص سے دینی مدارس میں داخل کرایا اور نامعلوم کتنوں کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ سب اتنا خاموشی میں اور مخفی میں کرتے تھے، کسی کو اس کا علم بھی ہونے نہیں دیتے تھے۔ آپ کا طعام صرف ایک لقمہ یا 2 لقمے سے زیادہ نہ تھا۔ ہاں، چائے دن میں 3-4 مرتبہ نوش فرماتے تھے۔ شمال و مشرق کا سفر ختم کر کے اجمیر معلیٰ میں قیام کیا۔ رات بھر ذکر و اذکار اور عبادات میں مشغول رہتے۔ دن میں شاہجہانی دروازے پر جہاں فقیر، فقراء، غریب، مسکین بیٹھتے وہاں پر بیٹھ جاتے، مانگنے کے لیے نہیں، دینے کے لیے۔ لوگوں سے کبھی نہیں لیے، صرف نفس کو جلانے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک روز زائرین کا ہجوم آ گیا۔ افراتفری میں ایک نوجوان نے انجانے میں حضور کے قدموں کو رون ڈالا، گستاخی لہجے میں کہا، یہ فقراء زائرین کو تکلیف دینے بیٹھتے رہتے ہیں۔ آپ کا معمول تھا جب بھی وہاں پر بیٹھتے کمبل اوڑھے سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ نوجوان سے گستاخی کے الفاظ سن کر آپ نے اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا، نوجوان کی آنکھوں میں نظر ڈالی، مولا اس کی گستاخی پر اس کی بینائی چھین لی۔ زار و قطار رونے لگا، معافی مانگنے لگا، قدموں پر سر رکھ کر گستاخی معاف کرنے کی التجا کرنے لگا۔ آپ نے اس پر رحم کھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، لعاب مبارک اس کی آنکھوں میں لگایا، مولا نے اپنے کرم سے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اس روز کے بعد سے آپ وہاں پر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ آپ شاہجہاں مسجد میں قیام کرتے اور دربار میں حاضری دیتے، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ معلوم نہیں قیام کے دوران آپ کتنے چلے کیے، اللہ جل جلالہ و اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں۔ آپ کا نفس آپ کے تابع میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں، کبھی فرض غسل کی حاجت نہ ہوئی۔ بحرالعلوم مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ فرماتے ہیں، حضرت بابرکت حضور الحاج درویش بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایک مقبول بندے اور بندگان خدا کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت و برکت تھے۔ دین اسلام کے سچے فدائی اور پیغمبر اسلام سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک عاشق و جان باز تھے۔ حضور بحرالعلوم فرماتے ہیں، اتباع شریعت میں ایسے وارفتہ کو فرائض واجبات کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، سنن و مستحبات اور آداب و رسوم شرع کی سخت پابندی کرتے اور اپنے متبعین و مستبشرین کو بااصرار عمل پیرا کراتے۔ نظام دنیا و آسائش حیات سے منزلوں دور، زہد و اتقاء، عفت و پرہیزگاری میں یکتا، رعایت حقوق اور حسن خلق میں سر آمد زمانہ اور کارگاہ حیات میں اس ارشاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے نمونۃ المومن قلیل البدعہ، مومن کامل وہی ہے جس کا ساز و سامان نہایت مختصر ہو۔ حضور بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ حضور درویش بابا غریبوں، محتاجوں اور کمزوروں کے حاجت روا، کچلے ہوئے لوگوں اور بے سہاروں کے سہارا، مریضوں، درد مندوں اور حالات کے ماروں کے لیے نسخہ کیمیا اور دوائے شفا، گمراہوں
اور بے راہوں کے لیے راہ نما اور حق و ہدایت کے طلبگاروں کے لیے شمع ہدایت اور نور و ضیاء ہیں۔ شریعت و طریقت کے جامع، حقیقت و معرفت کے سنگم اور ایمان و عمل کے شاہکار اور مشاعر مومن کامل کا معیار ہیں۔ حضور اپنے نام و نسب کے سلسلے میں کامل اقفا سے کام لیتے اور بڑی شدت سے خود کو درویش کہتے اور کہلاتے۔ حضور نے فرمایا، آپ کو اکرم المعز و حسن المعز اور واعظ بے نظیر وغیرہ ازبر یاد تھیں۔ حضور کی 40 سالہ زندگی جذبہ عشق و سکر بے خودی کی زندگی تھی۔ آپ عورتوں کو پردے میں رہنے کی سخت تاکید کرتے تھے، بے پردہ عورتوں سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ یہ حضور درویش بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی۔ خواجہ قاجگاں رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے حکم ہوا اپنے مقام پر واپس جائیں۔ آپ کئی سالوں کے بعد حسب حکم میرٹھ تشریف لائے۔ حسب معمول آپ مسجد میں قیام کرتے اور دربار میں حاضری دیتے رہتے۔ قریب 1945 یا 1946 میں شمنا میرا کے دربار سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ بھنڈاری شاہ بابا کے دربار میں قیام کریں اور دین کا کام جو آپ کے سپرد ہے کرتے رہیں۔ حسب حکم آپ بھنڈاری شاہ بابا کے دربار میں قیام کیا۔ آپ کے احاطے میں عاشور خانہ تھا جو پہلے زمانے میں یہاں لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا۔ بھنڈار خانہ کے آپ انچارج تھے، اس لیے آپ کو بھنڈاری بابا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے اصلی نام پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضور درویش بابا کا عاشور خانے میں قیام رہا۔ آپ کے آنے اول فقراء اور چند غنڈوں کا قبضہ تھا۔ آپ تشریف لانے پر سب خالی کر کے چلے گئے۔ بڑے دربار کی اجازت سے عاشور خانہ کو گرا کر مسجد کی بنیاد ڈالی۔ تعمیر کی ذمہ داری جناب مرحوم اللہ بخش عطار اور آپ کے قدیم خدمت گزار تھے سپرد کر دیے۔ زیادہ تر جنوب و مشرق و مغرب کے مقامات پر سفر پر رہتے۔ جب واپس آتے تعمیری کام میں نقص دیکھتے، پورا حصہ گرا کر نئے سرے سے اپنی نگرانی میں تعمیر کراتے۔ آپ فرماتے، اپنے گھر کی تعمیر میں جس طرح دلچسپی سے کام کرواتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے نہیں کرتے۔ تعمیر کا پورا خرچ اپنے ذمے لیا تھا، کسی سے ایک ہبہ نہ لیا۔ مزدوروں کی مزدوری دینے کے وقت آپ اپنے آرام کرنے والے بستر کے نیچے ہاتھ ڈالتے، جتنی رقم کی ضرورت ہوتی اتنی رقم وہاں سے مل جاتی۔ آپ کو مولا اپنے فضل و کرم سے دست غیب عطا کیا تھا۔ جب کبھی عطیہ جات یا نذرانہ دینے آتے، آپ ان سے فرماتے، غریبوں یتیموں پر خرچ کرو۔ تعمیری کام کے دوران جناب اللہ بخش صاحب شام کے وقت بلب لگانے عمارت پر گئے۔ اپنا توازن کھو بیٹھے۔ عمارت قریب 10-12 فیٹ اونچی تھی۔ صحن میں تعمیری کام کے لیے لائے ہوئے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ نیچے آ گئے، جو بھی وہاں پر موجود تھے ہر ایک کی چیخ نکلی، اللہ نے ان کا نگہبان۔ حضور بھی موجود تھے۔ فرمایا، مولا میرے محبوب کے صدقے میرے بچے کو بچا لے۔ بفضل خدا طفیل غوث الاعظم و حضور کی نظر کرم اللہ بخش کو چوٹ تک نہ آئی۔ ہاتھ میں جو بلب تھا وہ بھی صحیح سلامت تھا۔ یہ تھی میرے آقا کی کرامت۔ اللہ بخش اور دوسرے چاہنے والے اس کے گواہ ہیں۔ میرج میں آپ کے قیام قریب و خدمت میں رہتے تھے۔ ان کے نام جن کو میں جانتا ہوں درج ہے۔ یہ سب غریب ہیں۔ حضور دولت مندوں سے دور رہتے تھے، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر
فیض پا کر جاتے تھے۔ نمبر 1، جناب مرحوم اللہ بخش عطر فروش جناب عبدالمجید خطیب حضور کے زمانے میں مسجد میں امامت کرتے تھے۔ حضور میرج کو الوداع کیا، ان کو ہٹا دیا گیا، اب شہر کی دوسری مسجد میں امامت کر رہے ہیں۔ مرحوم محمد حسین بڑے دربار کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ بابو میاں بہشتی عبدالرزاق خطیب امیر حمزہ عرف لالا میاں تنبولی بابو میاں پٹوے گار مرحوم امان اللہ پٹوے گار حضور گنگن شاہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مرحوم دستگیر شاہ صاحب مشرف بڑے دربار کے خادم حضور کے عاشق اور ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ حضور کی خدمت میں اپنی جان بھی قربان کرنے تیار رہتے تھے۔ حضور ان کے دونوں فرزندوں کو ویلور کے مدرسہ باقیات صالحات میں حفظ کرانے کے لیے داخل کرایا تھا۔ اور بہت سے احباب حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ میری ان سے ملاقات نہ ہوئی اور نام معلوم ہو سکے، اس کے لیے ان کا نام تحریر نہیں کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد اس کے اخراجات کے لیے اسی احاطے میں 2 مکان تعمیر کروائے۔ ان کی آمدنی سے مسجد کے اخراجات آج بھی پورے ہوتے ہیں۔ حضور نے اپنے قیام کے دوران ہی مسجد و مکانات وقف بورڈ میں جمع کروایا تاکہ غبن نہ ہو۔ آپ کے میراث سے جانے کے بعد مسجد پر تبلیغی جماعت کا قبضہ ہے اور ان کا امام ہی نماز پڑھا رہا ہے۔ معاذ اللہ، یہ وہاں کے غیور سنی مسلمانوں کا کام ہے، انہیں مسجد اپنے قبضے میں لیں۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں میراث کے واقعات اور مسجد بھدراوتی کے واقعات سماعت کریں گے۔